صحابہ کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. دنیا کا کوئی ولی، یہاں تک غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں صحابہ کرام کے برابر، دنیا کا کوئی ولی صحابہ کے گھوڑے کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا. اتنا بلند مقام ہے. جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی کہلائے. اب ایک صحابی رسول کا قصہ سنیں. والدین کی محبت، والدین کی ضمن میں حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی میں تھے اور کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فلاں بن فلاں نوجوان ساتھی ابھی سکرات میں ہے، جاکنی کی حالت ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، موت. سکرات کس کو بولتے ہیں؟ جو موت لگ کیا آخری جو حالت ہوتی ہے نا، گلے میں دم اٹک جاتا ہے، جاکنی بولتے ہیں جس کو، وہ لگی ہوئی ہے. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، نہ جانے کہ دم نکل نہیں رہا ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، بہت تکلیف ہے، شدت کی تکلیف ہے. میرے مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، یہ حضور جانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور جانتے ہیں. حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا چلو ہم آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ساتھ میں چلے، وہاں پہنچے. آپ کا صحابی رسول تھا، ایمان والا تھا، کلمہ پڑھا تھا، حضور کو دیکھا تھا، لیکن دم اٹکا ہوا تھا، دم نکل نہیں رہا تھا، موت کی سختی تاری تھی. اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے. کہا ان کی امی کو بلا کے لے کرو. کہا ان کی امی کو، اس کی امی کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ. نوجوان صحابی رسول، ماں کو بلایا گیا. آپ کی ماں بھی تو صحابیہ تھی. ماں آئی، دیکھا، کہا اے خاتون تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں تو ماں تھی، غصے میں تھی، دل دکھایا تھا، کسی وجہ سے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو کچھ بول دیا تھا، ماں کا دل دکھا ہوا تھا. کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو معاف نہیں کروں گی. کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس نے میرا دل دکھایا، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی. میرے رسول اللہ نے بھی اس کی خوشامد نہیں کی ان ماں کی. کہا ٹھیک ہے، سب کو اپنے اپنے اختیار ہے، اپنے اپنے حق کے اختیار ہے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرنا ہے مت کرو. فوراً میرے آقا مدنی آقا سونی آقا پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ. بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی. لکڑیاں جمع ہونے کے بعد میرے آقا نے لکڑیوں کو جلانے کا حکم دیا. لکڑیاں دھوں دھوں کر کے جلنے لگی، لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، اتنی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگی. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب لپٹیں بہت تیز آنچ جل گئی، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو. جس کا دم نہیں نکل رہا تھا نا، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو. جیسے یہ بات، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. سینے میں بہت نرم دل اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. جیسے دیکھا آگ میں ڈالے جا رہا ہے میرا بیٹا، فوراً چلائی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اس کو آگ میں جلتے دیکھنا؟ تو کہا میرے مصطفیٰ نے یہ آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو جل کر بجھ جائیں گی، یہ تو ابھی جل کر بجھ جائیں گی، لیکن اگر تم نے معاف نہ کیا نا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ ہمیشہ کی آگ جہنم میں جلے گا. اللہ اکبر. یہ تو سننا تھا کہ ان خاتون نے فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. کہا کہ اے بیٹے میں نے تجھے معاف کیا، اللہ تجھے معاف کرے. اتنا کہنا تھا کہ اس صحابی رسول کی روح آسانی سے کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ماں ہے. ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت اور تیری جہنم ہے. تیرے ماں باپ ہی تیری جنت اور تیری جہنم ہے. چاہے تو ان کو خوش کر کے جنت پالے، چاہے ان کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جا. سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی
خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے. ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن خلق، میرے حسن سلوک کا دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اچھا سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، ایسا دنیا میں سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے یا رسول اللہ؟ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیری امی. کیا فرمایا؟ تیری امی. پھر دوسرے مرتبہ کہا اس کے بعد، پھر کہا تیری امی، کہا اس کے بعد، پھر کہا تیری امی. چوتھی بار پھر پوچھا اس کے بعد، کہا تیرا باپ، تیرے والد، تیرے ابو. 3 مرتبہ اسلام میں 3 مرتبہ ماں کا حقوق، ماں کا حق بچے کے اوپر زیادہ دیا گیا. اور اللہ کا کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں دیا؟ ادھر تو باپ بھی جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور باپ کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن ماں کا حق جو ہے، ماں کی خدمت جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ ماں کی تعریف بڑی پیاری کی اللہ تعالیٰ نے. ارشاد فرماتا ہے وہ تجھے لیے پیٹ میں 9 مہینے تجھے لیے تیرا وزن سنبھالتے ہوئے گھومی، تکلیف پہ تکلیف اور کمزوری پہ کمزوری برداشت کی، شدت کی کمزوری اور تکلیف. تو اس کے پیٹ میں تھا، تو اس کے پیٹ میں تھی. وہ جوک ہوتی ہے نا، جس طریقے سے جوک خون چوستی ہے، اس طریقے سے اولاد پوری ماں کے خون کے ساتھ پنپتی ہے، پلتی ہے، بڑی ہوتی ہے. 9 مہینے اس نے وومیٹنگز کی، اس کو جی متلایا، اس کو کھانا نہیں ہضم ہوا، اس کو تکلیف میں، اس کو نیند نہیں آئی. وہ گری تو دیکھ کر گری کہ کہیں پیٹ میں نہ لگ جائے، میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے. گری تو یہ دیکھ کر کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے، میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. گرنے میں بھی اسے اپنا بچہ یاد رہا، وہ بچے کو کبھی نہیں بھولی اور کبھی بھولتی نہیں ہے. ماں مرتے دم تک، جب تک خود نہیں مر جاتی. اور مجھ کو نہیں لگتا کہ ماں مرنے کے بعد بھی سکون سے قبر میں سوتی ہوگی. ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی ہر لمحہ اس کا دل اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی محبت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ دل سے نال کے ساتھ جو بچے کا کنیکشن ہوتا ہے، اس میں وہ بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے. تو وہ اپنے بچوں سے پھر 2 برس تک دودھ پلانا، اپنا دودھ پلا کے اپنے جگر کا خون پلا کے اپنے بچے کو پالتی بڑا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماں کا حق زیادہ بتایا کہ ماں تمہارے حسن اخلاق کی زیادہ مستحق ہے. ماں کے احسانوں کو مانو، والدین کے احسانوں کو سمجھو، اور والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو. ایک شخص تھا جس نے اپنی والدہ کو کم سے کم، میں سمجھتی ہوں کہ مکہ معظمہ سے عرفات اور مینا 16 کلومیٹر ہوتا ہے. کتنا؟ 16 کلومیٹر. ایک شخص نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر بیٹھا کر، پیٹھ پہ لاد کر 16 کلومیٹر تک کا پورا حج کا جتنا مناسب حج ہوتے ہیں نا، وہ کتنے ہوتے ہیں کہ جو بڑی مشقت کا کام ہے. عورتوں اور بچوں کے لیے تو جہاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو اتنی مشقت کا کام ہے، جس نے حج کیا وہ جانتا ہوگا حج کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ایک شخص نے اپنے ماں کو پیٹھ پر لاد کر 7 حج کیے، اور 7 حج کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب ملا کہ تو نے جب تو پیدا ہو رہا تھا نا، ماں کے ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. ماں کے درد زہ کا ایک حق بھی تو نے 7 حج پیٹھ پر لاد کر بھی نہیں کر پایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ.